ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے. انتہائی مقدس، محترم اور برکت مہینہ، جس کی ہر گھڑی خیر و برکت سے معمور ہے، اور اس کی ایک گھڑی میں اور ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب کے بے شمار سلسلوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا. یہ بڑی عجیب رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت و رحیمیت کے ظہور کے بہت جلوے ہیں، اور یہ جلوے جو ہیں ہمارے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. ہم چونکہ ٹائم اور اسپیس کے اندر محدود ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں میسر آتا ہے یعنی عام طور پر اسی ٹائم اور اسپیس کے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہاں، جن کی روحانیت اور روحانی کمالات وہ وہاں تک پہنچ جائیں کہ جو ٹائم اور اسپیس سے آگے ہوں، تو پھر اور بھی وہ بہت کچھ دیکھتے اور ملاحظہ کرتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے، اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں، مہینے ہیں، ایام ہیں، راتیں ہیں، ان میں اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کو اور اپنی رحمت و رضوان کے سلسلوں کو ان کے اندر جیسے سمو دیا ہے. اور اس میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یہ چیز اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمانیت کے سلسلے کو اس طرح وابستہ کر دیا ہے کہ انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی بڑی رحمتوں سے حصہ پاتا ہے. بے شمار رحمتیں اس کی انسان پا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے واضح ہے. یہاں اس آیت میں رمضان کی خصوصیت کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے اس کی حقیقت اور اہمیت کا جو اظہار فرمایا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا. سبحان اللہ. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. اللہ کی کتاب عظیم الشان کتاب. اب اس کتاب سے نسبت حاصل ہو گئی رمضان کو. جس چیز کو بھی قرآن سے نسبت حاصل ہوئی ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہوئی ہے. مطلب جیسے رمضان میں نازل ہوا، اس امت پہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو یہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا، جگہ بھی ہیں وہی. تو یہ سب چیزیں کتنی افضل ہو گئیں، اور ہر دوسری چیز اور دوسری جگہ سے وہ یا دوسرے ٹائم سے وہ ٹائم، وہ چیز، وہ جگہ وہ افضل ترین ہو گئی. یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو گئی ہے. اور رمضان جب اس شرف سے مشرف کیا گیا تو رمضان سارے مہینوں سے افضل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے، دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ ایک خود بخود کنیکشن لوگوں کا مضبوط ہو جاتا، اور زیادہ زیادہ تلاوت کا شوق پیدا ہوتا. لوگ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ختم قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں، تراویح کے ذریعے، شبینوں کے ذریعے سے، رات کے نوافل میں، ہر جگہ. اتنا کلام پاک کسی اور مہینے میں نہیں پڑھا جاتا جتنا رمضان میں اس کو پڑھا جاتا. ایک طرف قرآن کے الفاظ ہر طرف گونج رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف قرآن کی روح ہر طرف ہمیں متحرک نظر آتی ہے. مومنوں کے ایمان میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، جگہ جگہ افطار و سحر کے سلسلے ہوتے ہیں.
غریبوں کے ساتھ ہمدردی محبت، یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. ایک عجیب ماحول ہے رمضان کا، ماحول یہ الگ. رمضان قرآن کے لفظوں، قرآن کی روح سے جڑا رہتا ہے، قرآن کی آواز اور قرآن کے عمل سے آراستہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کو نازل کیا اس میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور آگے فرما ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے؟ فرمائے دیکھو یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن نشانیاں ہدایت کی اور فرق کرنے والی کتاب ہے. تو یہ چیز، یہ ماحول رمضان کا ہمیں نظر آتا ہے. یوں سمجھیے کہ دوسرے مہینوں میں انسان کو جاگنا پڑتا ہے، بیدار ہونا پڑتا ہے، اور رمضان آ کر خود جگاتا ہے. رمضان آ کے جگاتا ہے. اور مہینوں میں ہم خود سے ذرا اپنے آپ پر جبر کر کے یا کسی بھی طرح آگے بڑھتے ہیں تو وہ مہینے اپنی خیر و برکت کے ساتھ پھر ہمارا استقبال کرتے ہیں. لیکن رمضان تو خود ہی ہمارے دروازے پہ دستک دینے آ جاتا ہے، ہمیں ہر طریقے سے بیدار کرنے لگ جاتا ہے، ہمیں متحرک کرتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف مائل کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے. رمضان خود بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کے بندو، آؤ مجھ سے کچھ لے لو، میں دے رہا ہوں، میں دینے والا ہوں، مجھ سے لے لو، میں تمہارا مددگار ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کر لو، میں بخشوانے کے لیے آیا ہوں، اپنی بخشش کا سامان کر لو، میں تمہیں رب تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم آؤ رب تک پہنچنے کا انتظام کر لو، آؤ دنیا کی برکتیں، آخرت کی برکتیں، جو لینا ہے لو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صرف ایسا نہیں کسی زاہدانہ کسی نظام زندگی کے لیے رکھا گیا ہے کہ دنیا سے الگ بس آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی. دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، اصول ہیں، اور دین کی جتنی ہدایات ہیں، اس میں جہاں ہمیں اللہ سے ملایا گیا ہے وہیں ساتھ بندوں کے اندر بھی، دنیا میں بھی اس طریقے سے مضبوط کیا گیا ہے کہ نہ ادھر انسان کمزور پڑے نہ ادھر کمزور پڑے. رمضان ہماری دونوں سائیڈوں کو بیک وقت سنبھالتا ہے، آخرت کی سائیڈ کو بھی اور دنیا کی سائیڈ کو. رمضان وہاں بھی ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اجر و ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ، اور یہاں اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. جی ہاں، تمام عبادتوں کا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہی حال ہے. رمضان تو پورا مہینہ اس طرح ہے، تو اس لیے اس کو شہر عظیم کہا گیا ہے، بہت بڑا مہینہ. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا، اذا کان آخر یوم من شعبان، تو خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. شعبان کے آخر میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور کس لیے؟ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، تاکہ لوگوں کو بیدار کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو مہینہ ہے وہ بہت اہم ہے. تو حضور یہ اہتمام فرماتے تھے رمضان کے لیے. کسی مہینے کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوا، اس رمضان کے لیے ہوا. ایسا کہیں نہیں کہ کسی اور مہینے کے شروع میں اس طرح کوئی خطبہ دیا گیا ہو، حالانکہ ان مہینوں کے فضائل ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن رمضان کی بات ہی ہو رہی ہے. سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار، فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس،
قد اذلکم شہر العظیم، شہر المبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا، عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا۔ دو لفظ ارشاد فرمائے، شہر عظیم اور شہر المبارک، عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ۔ سبحان اللہ کے رسول جسے عظیم فرمائے، عظیم اسی لیے نا کہ سارے مہینوں سے افضل، میں نے کہا نا سید الشہور اس کو کہا گیا، دیگر روایتوں میں یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ تو فرمایا عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے تھوڑے میں زیادہ ہو جائے، کم ہے اور زیادہ ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے، کوانٹٹی وائز ہو جائے، کوالٹی وائز ہو جائے، تو کوانٹٹی وائز نہ صحیح کوالٹی وائز ہوگا، اجر میں زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا عمل ہے اجر زیادہ، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی واضح میں ارشاد فرمایا ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات، وہ آپ جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات قدر والی رات جس میں قرآن نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں تک کوئی عبادت کرے، نفل عبادت، ذکر و فکر، صدقہ خیرات جو بھی کریں، اور اس ایک رات کے اندر ایک شخص عبادت کر لے، یہ ایک رات کی عبادت اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے! خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زیادہ سے زیادہ یہ شب قدر کی نعمت حاصل ہوئی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس قدر والی رات کی قدر کی۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام اللیل تتبعا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو تمہارے لیے فرض کر دیا، وقیام اللیل تتبعا، اور اس میں رات کے کھڑے ہونے کو یعنی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنا دیا گیا۔ تو دن کا روزہ فرض ہے، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، صرف حدیث سے ہی نہیں، قرآن پاک سے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں آیت کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ رکھنا ضروری ہے، اگر نہیں رکھا گیا تو گناہگار ہیں، سخت گناہ ہے، سخت گناہ، قابل سزا، جس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے، چاہے نماز کی فرضیت کا معاملہ ہو، روزہ ہو یا اور دیگر فرائض۔ فرض کا چھوڑنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، تو یہ فرض ہے، سوائے ان کے کہ جن کے لیے ایسا عذر ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ ہے، وہ بعد میں قضا کریں گی، ان کے لیے فرمایا کہ بعد میں قضا کریں۔ مسافر ہے، مریض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، نہیں رکھ سکتے بعد میں قضا کریں گے، یعنی قضا ہے۔ تو جناب یہ فرض ہے۔ ہاں ایسا بوڑھا شخص کہ جو قضا بھی نہ کر سکے، یا ایسا دائمی مریض کہ جو نہیں رکھ سکتا اور بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کا مرض دائمی ہے، تو اس کے لیے بھی فدیہ ہے، جیسا قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم آگے سے انشاءاللہ یہ مسائل بیان کریں گے، تو فدیہ ادا کریں گے تب جان چھوٹے گی۔ تو اس لیے یہ فرضیت کا بڑا سخت حکم ہے، اور لوگ آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، اب ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ فرض جا رہے ہیں، آگے ہم کیا اپنے لیے بھیج رہے ہیں، اور کتنے خطرات ہم نے آگے کے لیے چھوڑ رکھے۔ دنیا کی تو فکر ہے، مگر
मरने के बाद क्या होगा इसकी फिक्र नहीं। इसलिए दोस्तों कोशिश करो अल्लाह का फर्ज ना छूटे, अल्लाह का फर्ज ना छूटे। ये चंद फराइज हैं, ये हमारे मालिक मौला ने हम पे रखे हैं, इतनी बेशुमार नेमतों के बदले में ये चंद फराइज रखे हैं, इसमें भी इतनी रियायत की है कि हमारी आसानी। वो फरमाता युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। देखो वो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, वो तंगी नहीं चाहता कि तुम तंगी में पड़ो। यानी उसने फर्जों का शेड्यूल ऐसा बनाया है, निजामुल औकात ऐसा है, उनकी क्वालिटी इस तरह बनाई है, उनकी कैफियत ऐसी रखी है कि हमें आसानी में रखा है, मुश्किल में नहीं डाला। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फरमाया। और अल्लाह ताला किसी की जान से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देता, तो जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर उसमें भी आसानी, यानी बर्दाश्त तो ज्यादा भी कर सकते थे, इससे ज्यादा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि उसमें आसानी भी रखनी थी तो बर्दाश्त के साथ साथ फिर आसानी, ये और क्या चाहिए। अगर वो अपनी एक नेमत के बदले में भी, ये तो उसने खुद ही एक शुक्र का, एक बदले के तौर पे शुक्र का एक खुद ही गोया के सिस्टम बना के हमें दे दिया और कबूल फरमा लिया। वरना हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, एक नेमत का भी हक अदा नहीं हुआ, और ना हो सकता है। और अगर एक नेमत के बदले में, किसी एक नेमत के बदले में ही हमसे वो तकाजा करे कि तुम्हें अब इतने इतने काम करने हैं, तुम्हें ये सारी ड्यूटी अंजाम देनी है, अगर मेरी इस नेमत से तुम्हें फायदा उठाना है, तो इंसान के लिए ये जिंदगी भी नाकाफी है, सारे वसाइल खत्म हो जाएंगे, दुनिया की सारी दौलत नाकाफी हो जाएगी, ये टाइम एंड स्पेस ये शॉर्ट पड़ जाएंगे, ये सब कुछ हमारे लिए तंग, उसकी नेमत का हक अदा हो ही नहीं सकता। मगर कैसा करीम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रमजान के रोजे रख लो, हज कर लो अगर फर्ज है तो, और ज़कात दे दो अगर इतना माल है तो, बस उसके बाद तुमने मेरे फराइज पूरे कर दिए, जाओ सुभान अल्लाह। उसके बाद वो मुआवजा नहीं फरमाता, अपने फराइज के हवाले से मुआवजा नहीं फरमाता। फिर ज्यादातर फहरिस्त है हुकूकुल इबाद की, तो हुकूकुल इबाद में फिर वो आपको मुझे करना ही है, वो तो जाहिर है जमाने के साथ चलना है और सब कुछ साथ चलाना है, जिंदगी को बचाना है, तो हुकूकुल इबाद वो एक अलग चीज है। तो इसलिए याद रखें कि फरमाया कि ये जो रमजान है इसके रोजे फर्ज किए गए। तो इसी हवाले से मैं ये भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि बच्चों को भी घर में कहा करें कि वो रोजा रख लें। 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसको रोजे का कहा जाए, भले बालिग होने के बाद तो फर्जी हो जाएगा, लेकिन 10 साल से थोड़ी आदत पड़ना शुरू हो जाए उसको, कुछ कुछ रोजे वो रखे तो आदत पड़ जाएगी। और बच्चे जब रोजा रखना चाहें तो बाद ऐसे भी नादान लोग होते हैं कि अपने बच्चों को रोजा नहीं रखने देते, उल्टे मशवरे देते हैं, बेटा हम रख तो रहे हैं, बस तुम तो छोटे हो अभी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, गर्मी ज्यादा है, मामलात हैं, ये वो, थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अपन खामखा डराते, दुनिया में तो हम हर मार्के में उतार देते हैं बच्चे को, बड़े बड़े रिस्क और खतरात सब उससे खिलाते हैं और उसमें उतारने में दरेग नहीं करते, सारी मेहनत मशक्कत करवाते हैं। लेकिन दीन के मामले में खुदा के लिए, अपने रब के लिए, उसके रब के लिए, अपने रब के लिए और रब्बुल आलमीन के लिए थोड़ी सी मशक्कत बच्चा उठाए तो माँ बाप का दिल धड़कता है, अरे मेरा बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, माँ बाप पे ये गिरा गुजर रहा है कि बच्चे को सुबह उठना पड़ रहा है, अल्लाह अकबर है जी। बच्चा जो है वो रोजा रख रहा है तो माँ बाप का दिल धड़क रहा है कि रोजाना जाना आना, मेहनत, सख्ती, गर्मी वगैरह, और रोजा भी, तो मशवरा देते हैं छोड़ दो बेटा, जरा सा बीमार हो गया छोड़ दो बेटा, अल्लाह अल्लाह, कोई काम नहीं आएगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, वहां तो सिर्फ रब्बुल जलाल ही का ताल्लुक हमारे सामने हाइल होगा, बस बाकी सारे रिश्ते खत्म। और यही औलाद जिसके साथ ये जो बेजा हमदर्दी है, उसके फराइज के मामले में बेजा हमदर्दी, मैं कह रहा हूं बेजा हमदर्दी,
یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہمیں بھاری پڑ جائے گی اور یہی ہمارے خلاف کیس بن جائے گی اور یہی اولاد مقدمہ لے کے کھڑی ہو جائے گی کہ اے رب یہ میرے ماں باپ ہیں، ان سے پوچھ کے انہوں نے مجھے ایسا کیوں کروایا. تو اس وقت کیا کریں گے ہم؟ کیا فائدہ ہے اس بے جا ہمدردی کا؟ یہی ڈاکٹرز کا حال ہے. آج کے ڈاکٹروں کو بھی پرواہ نہیں، نہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی مریض کی کنڈیشن کیا ہے، نہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو دین کا فرض ہے، ہم مسلمان ہیں. اور بھئی خدا کا خوف کرو، مسلمان ہو. ایک ہندو کو دیکھتے ہو اپنے دین کی رعایت کرتا ہوا چلتا ہے، ایک عیسائی کو دیکھتے ہو اپنے تمام معاملات میں اپنے مذہب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہودی ہے وہ، اس کو تو برا نہیں سمجھتے. عجیب حال ہو گیا ہمارا. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں کیا لوگ ہیں، اور خود اپنے پروفیشن میں، اپنے معاملات، اپنی فیلڈ کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا کر پھینکتے ہیں وہ مذہب ہے. دین کو ایسے نکال کے الگ کر دیتے ہیں جیسے تو بیکار چیزیں معاذ اللہ. آپ مسلمان ہیں، آپ کو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ دین محفوظ رہے، اور بڑے آرام سے آپ اپنا اپنا علم وہ بھی لگاتے وہ بھی بڑے آرام سے جناب دست بردار ہو جاتے ہیں. اور کیا فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، معاف کر دے گا وہ، کوئی بات نہیں. ہاں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا رحیم. دین میں آسانی ہے صاحب، سبحان اللہ. یہ ہے وہ جہالت. اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی علم جو ہے دین کے علم کا متبادل نہیں ہو سکتا. دین درست ہوگا دین کے علم کے ساتھ ہی، دین کے علم کے ساتھ ہی درست ہوگا. آپ چاہے میڈیکل پڑھ لیں، چاہے آپ کوئی اور علم، کیمسٹری پڑھ لیں، بایولوجی پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں، آپ کوئی بھی چیز پڑھ لیں، آپ ایم اے کر لیں، آپ ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، آپ جو چاہیں کر لیں، کوئی علم جو ہے وہ دین کی جگہ لے نہیں سکتا. دین درست ہوگا دین کے علم سے. اب ایک شخص میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، مریض کو دیکھ رہا ہے اور دین میں فتویٰ دے رہا ہے. مریض کو چیک کر رہے ہیں، ہاں دین میں بڑی آسانی، کوئی بات. ارے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اس کی؟ تو کسی اور کو اختیار دیں گے آپ کی فیلڈ میں گھس کے کہ ہاں ٹھیک ہے سب کھاؤ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر تو بولتے ہی رہتے ہیں. آپ بڑے ناراض ہوتے ہیں اس وقت، کہتے ہیں جاہل آدمی تجھے پتا بھی ہے میڈیکل کا، تو ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اپنی طرف سے مار دیا مریض کو. آپ بھی مار دیں گے لوگوں کی آخرت کو، تباہ کر دیں گے اگر اس طرح کریں گے تو. لہذا وہاں دیکھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے قابل ہے، پڑھ سکتا ہے، تو اس کی نماز مت چھوڑوائیں بلا وجہ. یعنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنے دیں اس کو. فوراً یہ مشورہ مت دے دیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ کرسی پہ، کوئی بات نہیں دین میں آسانی ہے. روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنے دیں، وہ اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے. فوراً اس کو بری مت کر دیں، آزادی مت دے دیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری. تو جناب ہم سب سے زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں، جو سب سے زیادہ ٹائٹ ہے نا معاملہ اس کو سب سے زیادہ لائٹ بنا رکھا ہے. فرض کے معاملے میں کوشش کریں آخری وقت. خود سہولت دی ہے دین نے، اگر واقعی مجبوری ہو جائے پھر آپ ایسی صورت میں اپنے ایکسپیرینس پہ بھی چلیں، اپنا تجربہ، اپنا حالت کیفیت کے واقعی میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح. تم میں فساد پھیلانے والا کون ہے، غلط کار کون ہے، اور نیکوکار و صالح و اصلاح کرنے والا کون ہے، اللہ سب جانتا ہے. تو اس لیے فرض ہے یہ. اور اس کے بعد رات کا جو قیام ہے، یہ دیکھیے اس کی رحمت. رات کو اتنی برکت ہے رمضان میں. رات میں پہلی گھڑی سے جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے آواز لگتی ہے، رحمت کی صدائیں شروع ہوتی ہیں یہاں آسمان دنیا پہ قریب ترین. میرے بندو اٹھو، ہے تم میں کوئی جو مجھ سے مانگے. وہ شب برات میں تو آپ نے سنا نا کہ صرف ایک رات کے لیے،
اور عام راتوں کے اندر آخری پہر میں، آخر میں جب تہجد کا وقت ہو اس وقت یہ آواز لگائی جاتی. اور رمضان میں سبحان اللہ پہلی گھڑی سے لے کر کے طلوع فجر تک پوری رات رحمت کی صدا لگتی رہتی ہے. پھر بھی اس نے یہ کرم کیا کہ فرض نہیں کیا رات کو اٹھنا، تراویح بھی رکھی، فرض نہیں کی، سنت ہے. مگر دیکھیں بعض سنتیں بعض نفل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ حکمن ان میں نرمی ہوتی ہے، فرض کی طرح نہیں ہے، مگر اس میں فائدہ بہت رکھ دیا اس نے، ان کے اندر قرب بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھا کریں کہ اس میں قرب بہت ہے، اس میں فائدہ بہت ہے. اس لیے تراویح جو ہے یہ گویا رمضان کی بئی معنی روح کی طرح ہے، رمضان کی راتوں کی روح ہے یہ، کہ جس نے تراویح پڑھ لی 20 رکعت تو وہ رات کے قیام کا اجر لے گیا. ہاں پھر ٹھیک ہے جو اٹھے تو اس کو اور ثواب ملے گا، لیکن تراویح پڑھ دینے والے کو رات کے قیام کا ثواب مل گیا. علماء نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جگہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی رات میں قیام کر لیا ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا، پچھلے سارے گناہ معاف. تو علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث میں جو یہ قیام ہے اس سے مراد تراویح ہے. تو تراویح پڑھیے، اس کو مت چھوڑیے، اور اس کا اہتمام مسجد میں آ کے کیجیے، بہتر یہی ہے، زیادہ اجر اسی میں ہے. لیکن گھروں میں پڑھ لیتے ہیں لوگ، وہ بھی جائز ہے، وہاں اگر جماعت کر لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد کی برکت اور ہے بہرحال. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس 4 دن یا 6 دن میں ختم قرآن کر لیا باقی تراویح معاف ہو گئی، ایسا نہیں. وہ صرف ختم قرآن کی نیت سے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر لیں، لیکن تراویح تو چاند دیکھنے سے شروع ہوگی اور چاند دیکھنے پہ ختم ہوگی. پورے مہینے کی ہے تراویح، اس لیے وہ پوری کوانٹٹی پوری کرنی پڑے گی. یہاں تک کہ اگر آپ کی کچھ رکعتیں مس ہو گئیں، نکل گئیں، تو آپ انہیں تنہا پڑھ لیں، بعد میں اسے مکمل کر لیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک جگہ پورا قرآن ختم ہو، یہ ضروری نہیں. آپ پورا قرآن سننا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، نہ پورا قرآن پڑھا جانا فرض ہے. تراویح اپنی جو کوانٹٹی اس کے ساتھ سنت بنائی گئی ہے وہ پوری کرنی ہے، چاہے الم ترا سے ہو رہی ہے، کہیں کسی ایک سورت کے ساتھ 2 سورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہو سکتی. اس لیے خواتین کا جو مسئلہ ہے، خواتین نہیں پڑھتی، وہ سوچتی ہیں ہم تو بھائی نہ مسجد میں جا سکتے ہیں نہ پورا قرآن سن سکتے ہیں تو ہم کیوں پڑھیں. نہیں، وہ بھی پڑھیں گی، اپنے گھر میں پڑھیں گی، وہ اپنی کوانٹٹی پوری کریں گی. اور اگر مسجد میں باپردہ کا انتظام ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تو یہاں تشریف لائیں، یہاں سب خواتین بہت آتی ہیں اور پیچھے یہاں کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں الحمدللہ. تو مسجد میں جہاں انتظام ہو جائے وہاں چلی جائیں، ورنہ تراویح پڑھنی ہے. تو اس لیے ختم قرآن جو ہے یہ ایک سعادت ہے. آپ نے کہیں سن لیا، پڑھا گیا، پڑھ لیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، یہ سعادت ہے، ورنہ فرض نہیں ہے. تو اس معاملے میں پریشان نہ ہو کہ ہمارا ایک جگہ ختم ہونا ضروری ہے، 2 جگہ پڑھیں گے نہیں ہوگا، یہ نہیں، اس میں پریشان ہے پڑھے. تو یہ تراویح رات کا قیام فرمایا کہ اور اس کے جو رات کا قیام ہے وہ اللہ نے نفل بنا دیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. اب سنیے رمضان کی برکتیں. دیکھیے جناب، چھوڑیے گا نہیں، یہ بالکل احادیث بالکل واضح ہیں. بہت کام کا مہینہ ہے، بہت زبردست مہینہ ہے. فرمایا دیکھو اگر تم نے اس مہینے میں ایک نفل کام کیا کوئی بھی تو معلوم ہے کہ وہ نفل کا مقام کیا ہے.
فرمایا کانا کمن ادا فریدتن فیما سوا ہو، وہ ایک نفلی عبادت تمہارے فرض کے برابر ہو جائے گی جو تم نے اور مہینوں میں کیا ہوگا. ایک نفل فرض کے برابر پہنچ گیا اپنے درجے میں. بتائیے آپ کے کتنے نفل کر کے آپ کتنے فرض گویا کہ جمع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو فرض ہم ادا کرتے ہیں اس پہ کتنا اجر رکھا ہے اللہ نے. تو یوں رمضان جب آتا ہے تو ہمارے فرضوں میں اور فرضوں کے مرتبوں میں خود بخود اضافہ کر دیتا ہے. کتنے فرض ہو جاتے ہیں. اور نفل کام سے مراد آپ نفل نماز پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ صدقہ کریں، خیرات جو چاہیں کریں. اور جو فرض آپ رمضان میں ادا کر رہے ہیں اس کی شان کیا ہے؟ جس نے اس مہینے کے اندر فرض پورا کیا، کسی فرض پہ عمل کیا، ومن ادى فیہ فریدتن کان کمن ادى 70 فریدتن فیما سوا ہو. جس نے ایک فرض اس مہینے میں پورا کیا اس نے گویا کسی اور وقت میں رمضان کے علاوہ 70 فرضوں پہ عمل کیا. 70 فرض پورے کیے. اللہ اکبر. یہاں نفل فرض کے برابر ہوا اور فرض 70 فرضوں کے برابر پہنچ گیا. یہ رمضان کی بات ہے، رمضان کی شان بس. اور کوئی مہینہ یہ مقام نہیں دلا سکتا. اللہ اکبر. 70 فرض. ایک نماز 70 نمازیں ہو گئیں. ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہو گیا. یہ فرض ہے نا. ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہو گیا. کوئی اور آپ نے فرض ادا کیا حقوق اللہ یا حقوق العباد کے سلسلے میں 70 سے ملٹیپل ہو کر کے وہ اتنا گنا زیادہ ہو جائے گا. کانا کمن ادى 70 فریدتن فیما سوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وہی والا خطبہ چل رہا ہے ابھی جو حضور نے شعبان میں فرمایا تھا آخری دنوں میں. آگے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر. لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ. اور صبر کا ثواب جنت ہے. اب آ جائیے اس کا ہماری شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا، معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، وہ چیز بتا دی ہے. رمضان گویا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک مہینہ وقت ہے. اس میں جہاں وہاں رب سے تعلق، قرب، آخرت، اجر، ثواب، یہ چیزیں آپ کی ڈیولپ ہو رہی، وہیں آپ کے اندر شخصی طور پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آپ کی اپنی تربیت ہے، وہ ٹریننگ ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کی عادت پڑے گی. یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے. سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے صبر کا جو پریکٹس صبر کی آپ کر لیتے ہیں، کسی اور نہ کسی مہینے میں، نہ اسلام میں بھی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی آپ کو، اور کسی اور مذہب میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ملے گا. یہ صرف رمضان ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا اسی مہینے میں. اسی لیے شہر الصبر اس کا نام ہے. ایسا صبر سبحان اللہ، اتنی پابندی کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ، پورے ایک مہینے کنٹینیو ایک مہینہ مسلسل روزہ، اور پھر صبح اٹھنا، شام کو پھر وہی روٹین، تراویح، رات کا پھر قیام جو کرتے ہیں وہ، اور پھر سارا دن جس طریقے سے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو روزہ، ایسا روزہ کہاں کسی اور دین میں تصور نہیں. تو اس لیے صبر کا مہینہ، اس سے ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا ہوا شہر المباسات. اور یہ مباسات کا مہینہ ہے. مباسات کہتے ہیں ہمدردی کو، خیر خواہی. آپ کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں. روزہ رکھنے کے بعد آپ کے اندر کچھ فیلنگ بدلے گی. تکلیف اٹھانے والوں کی فیلنگ اور ہوتی ہے، اور خوشحال آدمی کی، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کا تن ڈھکا ہوا ہے، جس کو ہر طرف آسانی ہے، سہولت ہے، اس کی فیلنگ اور ہے. لیکن ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہر آدمی کو ایک ایسے ماحول سے گزارا جائے جس میں کہ وہ عام جو لوگ ہیں ان کی سطح پہ اتر کے سوچے.
अगर ऐसे ही रहने देते ना, वो ठीक है अपने मौज मस्ती करते रहो तो कोई किसी का नहीं सोचता। तो अब ये रमजान इसीलिए है ताकि सब ये पेट जो भरा हुआ पूरा साल रहा, अब खाली रख करके जरा सोचो भूखे कैसे गुजारा करते। ये जो हमने हर वक्त पिया, मशरूब पिया और खूब सैर होके दुनिया भर के मशरूबात के मजे लिए, सोचो कि जिन लोगों को पानी मुयस्सर नहीं, जिन लोगों को अच्छा मशरूब मुयस्सर नहीं, उनका गुजारा कैसे होता है। फिर इसी तरह ज़ाहिर गरीबों के साथ एक ताल्लुक बन गया फीलिंग्स का, तो वो गरीब किस हाल में रह रहे हैं। और अब तो हमारे लिए सोचने के लिए बहुत कुछ कर्ज पड़ा हुआ है, फर्ज हुआ पड़ा है, और वो ये कि ये फिलिस्तीन और गजा के लोग जिस हाल से गुजर रहे हैं, खुदा के वास्ते इसके लिए हम कब सोचेंगे। जो सोचते हैं, जो दर्द रखते हैं, जो दुआएं करते हैं, और जो थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है वो करते हैं, वो तो अपना फर्ज जितना कर सकते पूरा कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे बेहिस और बेज़मीर लोगों की भी कमी नहीं है कि जो शायद बॉयकॉट के से तंग आ गए हैं, जिन्हें अब चिढ़ होने लगी है, और जो अब आकर के मुंह खोल रहे। अब तक तो बर्दाश्त किया कि अवाम का प्रेशर था, अब उनके मुंह खुलने लगे हैं कि भाई क्या जरूरत है, क्यों बाइकआउट किए जा रहे हैं। एक लोगों ने एक अपने ईमान के जज्बे का जितना वो कर सकते थे उतना इजहार किया है, एक ताल्लुक रखा उम्मत से। उम्मत का ताल्लुक दर्द दिल से शुरू होता है। इन जालिमों को पता है ये ऊपर के क्वांटिटी में पड़े रहते हैं, या अंदर का दर्द इनके अंदर कितना है, ये कभी उसका हिसाब किताब करते हैं, कभी उसमें झांक के देखते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। और क्या कहा था इकबाल ने जब हुजूर की बारगाह में उसने अपने मन की हाजिरी पेश की थी, तो कहा था मगर नजर को मैं एक आबगीना लाया हूं। हुजूर आपकी खिदमत में मैं क्या पेश कर सकता था, इससे बड़ी क्या चीज, मगर नजर को मैं एक आबगीना लाया हूं। ये दिल जो चीज इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। छलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबुलस के शहीदों का है लहू इसमें। उस वक्त तराबुलस का था मसला, अब गजा है, अब कश्मीर है। तो रमजान में ये दर्द बढ़ जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुबासात का महीना है, हमदर्दी का, और सबसे ज्यादा हमदर्दी के मुस्तहिक अगर कोई है इस वक्त पूरी दुनिया में इस रुए जमीन पर, तो ये गजा के हमारे मुसलमान भाई बहन जो बेचारे अपना सब कुछ लुटवा चुके। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है जिनके ऊपर, सब कुछ जिनका तबाह किया जा रहा है। दुनिया चीख रही है, दुनिया की आलमी अदालतें चीख रही हैं, और जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। सारी इंसानियत दर्द और कर्ब में मुब्तला है। यहां तक कि गैर मुस्लिमों के दिल भी तड़प गए हैं कि ये कैसा जुल्म है। मगर जरा सोचिए उन सफाकों और पत्थर दिलों और शकीयों बदबख्तों के बारे में जो हमारे अंदर बैठ के इस दर्द के चिराग को बुझा रहे हैं, हमारे दिलों को पत्थर बनाने में लगे हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि ये चीज हो। ये कैसे लोग हैं, ये किस किस्म के सफाक हैं, क्या ये इंसान कहलाने के लायक हैं? मुसलमान तो कुजा इंसान कहलाने के लायक नहीं, इनके दिल नहीं है, पत्थर हैं। कि जानवर का दिल भी जहां पिघल जाए, पत्थर भी जहां लरस जाए, ऐसा जुल्म, वहां ये किस किस्म की तबलीग करते नजर आते हैं। और कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि फिलिस्तीन के नारों पे पाबंदी, उनकी आवाज उठाने पे पाबंदी। बाहर इस्लामी दुनिया में हर जगह इस तरह के लोग, इसकी सजा मिल रही है हमें और मिलेगी आगे। ये पत्थर दिल जितने बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर, वो वक्त करीब आ रहा है कि जहां फिर अल्लाह की सुन्नत है कि उसकी जहन्नम दुनिया में है और एक आखिरत में है। आखिरत में भी उसने कहा है कि उसने पत्थरों को ईंधन बनाया है अपनी जहन्नम के लिए। तो दुनिया की जहन्नम के लिए भी पत्थर दिल जो हैं यही ईंधन बनेंगे, और यहाँ वो आजमाइश फिर आएगी, उसकी गिरफ्त आती है फिर। इसलिए हमें इस बात पे गौर करना चाहिए और हमें इस दर्द को जिंदा रखना चाहिए। दोस्तों, हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, उनके लिए तड़पते रहो।
इन पत्थरों के पीछे मत जाओ, इन हैवान सिफत लोगों के पीछे मत जाओ, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बड़ी खुशी हुई जब ये मैचेस वगैरह का ये जो सिर्फ एक ताल्लुक था ना स्पॉन्सरशिप का, बाइकआउट किया, कराची में बाइकआउट हुआ और भी जगहों पे जितना भी हुआ, कहीं एहतजाज भी हुए। ये लोगों का दर्द है, ये इंसानियत का दर्द है, ये अपना दर्द है हमारा, ये किसी गैर का नहीं। लोगों ने ये कुछ किया है और होगा इंशाल्लाह। और कीजिए, बाइकआउट कीजिए, हर उस चीज का बाइकआउट करें जिसकी निस्बत यहूदियों से। मैं अभी पंजाब के दौरे पे गया, मैं और जगहों पे जाता आता हूं। अब मैं लोगों को तो नहीं रोक सकता जबरदस्ती कि ये तुम मशरूबात पेप्सी और कोक और ये तुम रखते हो, कह तो सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं। लेकिन हम चूंकि हम पूरी तरह महसूस नहीं कर रहे इस दर्द को, तो लोग रख देते हैं। मैं नहीं पीता हूं, नहीं पीता, बोतलें पड़ी रही। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने भी नहीं पिया, कहीं शादियों में तकरीबात में नहीं लेता, नहीं। जो कमिटमेंट कर रखी है ये हमने अल्लाह से की है। ये सिर्फ तकरीरों का मामला नहीं है दोस्तों, ये एक कमिटमेंट है हमने अल्लाह से, दिल का ताल्लुक खुदा से, दिल का फैसला है, ये ऊपर का फैसला नहीं है। हमें हया आती है उन लोगों से, उन शहीदों के खून से जो बेचारे इस सरजमीन को रंग रहे हैं अपने खून से, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं कुर्बानी? वो एक मुकद्दस सरजमीन के लिए दे रहे हैं। मालूम है उनका सबसे बड़ा जज्बा क्या है? जो लोग वहां गए हैं, उनको देखा अंदर से, वो कहते हैं इन लोगों का ईमान है इस बात पर वो शादा हैं और साबिर और शाकिर हैं कि हम वो कौम हैं कि जिनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी पेशिन गोई मुकम्मल होगी। हमें इस बात की खुशी है, इसका फख्र है कि यहीं से गलबा मिलेगा इस्लाम को और उम्मत को, और दज्जाल और दज्जाली ताकतों का जो खात्मा होगा वो इसी सरजमीन से होगा। यही हजरत ईसा आएंगे, यही इमाम महदी आएंगे, उन्हें अपनी इस निस्बत पे फख्र है, इसलिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हम अगर वहां पहुंचकर ये सआदतें नहीं पा सकते और इस लायक नहीं, तो हम कम से कम दूर बैठकर रमजान जैसे महीने में कुछ अपने दिल की लौ उससे लगा लें, उन लोगों के बारे में कुछ सोचें, उनके लिए दुआएं करें, और जो कुछ माशी इकोनॉमिकल सतह पे कर सकते हैं वो करें। और आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ आ चुका है, अखबारों में आ चुका है कि कितने लाखों अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंच चुका है यहूदियों को और इस्राइल को। तो तब अगर एक पैसे का भी नुकसान हमारे जरिए से होता है इस जालिम को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका हमें अजर अता फरमाएगा।